کبھی کبھی زندگی اس موڑ پہ مڑ جاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور انسان مجبور ہو جاتا ہے ویسا ہی کرنے پر، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ میں اپنے آپ کو یقین دلاتا رہ گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مجھ سے وابستہ لوگ جی بھر کے حیران ہونے کے سوا کچھ بھی نہ سمجھ پائے۔ ارے بھائی بور مت ہو، بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا بات ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے یعنی فرحال عباس نے شادی کی بھی تو اب میں ٹھہرا سدا کا حسن پرست۔ میرے والدین کو بھی اس واقعے کے بعد یقین ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب میں 7ویں اسٹینڈرڈ میں آیا تو جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ انگلش میرا ہمیشہ سے فیورٹ سبجیکٹ تھا، لیکن انگلش کی ٹیچر مجھے بالکل پسند نہ آئی۔ مانا کہ شکل و صورت خدا کی دین ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے خود کو مینٹین رکھنے کی۔ لیکن آفرین ہے میسا ماما پہ، ہمیشہ سادہ سی چٹیا، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے آری، اوپر سے 4 نمبر کا چشمہ، وہ بھی ایسا جیسا کہ میوزیم سے چوری کیا ہو۔ اور ڈریسنگ کی تو بات ہی چھوڑیں، اتنے کھلے لمبے ڈریس لگتا تھا کسی سے مانگ کر پہنتی ہوں، شاید کسی اور کے ہوں کپڑے، اتنی معلومات نہیں تھی۔ ہاں، ذہانت اور لائکی میں وہ اسکول کی سب سے فیورٹ ٹیچر تھی، مگر اب میں اس ہارے تو کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا نا۔ میں نے ایک ماہ انتہائی صبر سے گزارا کہ شاید اسکول کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ تیار ہو کر آیا کریں، مگر نہ جی، اسی لیے میں نے اسکول چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے والدین نے وجہ پوچھی، میں نے وجہ بتا دی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ ماما میری بات سن کر چلائیں۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں، لیکن میرے لیے بڑی بات ہے۔ میں نے قدرے ناراضی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، میں اتنی بورنگ اور آؤٹ آف فیشن ٹیچر سے نہیں پڑھ سکتا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صبح شرافت سے خود اٹھ جانا اسکول کے لیے، ورنہ مما نے ورنہ ادھورا چھوڑا اور کمرے سے چلی گئی۔ مما سے بات کرنا فضول ہے، یہ سوچ کر میں نے پاپا سے بات کی۔ وہ کافی دیر تک ہنستے رہے۔ ریلی ینگ مین، یہی وجہ ہے؟ میرا پھولا منہ دیکھ کر آخرکار انہیں سنجیدہ ہونا پڑا۔ بس یہی وجہ ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا، میں کہہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں جانتا تھا میرا کام ہو جائے گا، پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا، یعنی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ مما کو پاپا نے کیسے منایا یہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں ٹھیک 2 دن کے بعد میرا ایڈمیشن دوسرے اسکول میں ہو گیا۔ تمہاری اتنی ستی سوچ پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ بہرحال مما نے تعصب سے کہا، لیکن مما مجھے وہ پسند نہیں تھی، میں ان کے پاس پڑھتا تو فیل ہو جاتا۔ میں کہہ کر کھانے پر جھک گیا۔ میرا پسندیدہ کھانا جو تھا، ہمارا یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس لڑکی کی سریلی آواز، جو تقریباً 2 سال سے میری کلاس فیلو تھی، مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سر، مجھے جانور نہیں پسند۔ میں مینڈی کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے میڈیکل میں نہیں گئی۔ بات کلاس روم میں گھومنے والے چوہے سے ہوتی ہوئی پالتو جانور تک پہنچ گئی تھی۔ اور ریلی؟ اس کے جواب پر سر مسکرانے لگے۔ جی سر، پر اعتماد چمکتی آنکھوں والی سانولی سی لڑکی نے مسکرا کر کہا، مجھے الجھن ہوتی ہے جانوروں سے۔ الجھن ہونا الگ بات ہے، پسند ہونا الگ بات۔ سر کو بھی شاید اس سے بات کرنے میں مزہ آنے لگا۔ سر، مجھے تو بلی بھی پسند نہیں، میں نے کبھی بلی تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے اپنی ناک چڑھائی۔ اللہ رے، کیا کہنے، میری ہنسی چھوٹ گئی اس کے انداز پہ۔ فرحال، سر نے تنبیہی نظروں سے مجھے آواز دے کر کہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہوا۔ پیریڈ ختم ہوا، بات بھی ختم ہو گئی۔ مجھے جانور نہیں پسند، میں اکثر اس کی نقل اتار کر ہنستا۔ لیکن آپ کو پتا ہے، یہ سانولی سی عام سی لڑکی میرے لیے بہت خاص بن گئی، پتہ نہیں کب بنی۔ اس دن ہم سب لان میں بیٹھے تھے، پیریڈ آف تھا، ہم فرینڈز ایک دوسرے کو خوب تنگ کر رہے تھے، چھیڑ رہے تھے۔ یونیورسٹی ختم ہونے والی تھی، کون کیا کرے گا، کہاں جاب کرنے کا سوچا، کہاں شادی کرنے کا پروگرام ہے، اور تم دونوں کب کر رہے ہو شادی؟ دانیہ نے میرے ساتھ بیٹھی عشا کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کس نے کہا میرا عشا کے ساتھ ایسا کوئی سین ہے؟ یہ میری دوست ہے، جسٹ فرینڈ۔ ویسے بھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، عشا سے پیاری لڑکی ملی تو وہ ڈن کروں گا، اور اگر نہ ملی پھر سوچوں گا عشا کے بارے میں نے عشا کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عشا نے پاس پڑی بک زور سے مجھے دے ماری۔ سب کے کہہ کے فضا میں گونجنے لگے، وہ دیکھو وہ دیکھو۔ ہم سب نے ہنستے ہوئے نکا علی کی طرف دیکھا۔
جو ہم سے تھوڑی دور بیٹھی نہ جانے کیا اشارے کر رہی تھی۔ سب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے اشارہ کرتے ہاتھ کو۔ اس کے کچھ فاصلے پر ایک سفید رنگ کی زخمی بلی تھی اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلنے کی کوشش کرتی مگر پاؤں زمین پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نکا نے فیاض سے کہا، دیکھو نا اسے کیا ہوا ہے۔ کم آن نکا، ہم سمجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ رہنے دو، خود ہی چلی جائے گی۔ سب ہنس کر پھر سے اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ سنو نا پلیز، وہ اٹھ کر ہمارے گروپ کے پاس آئی۔ دیکھو اسے چلا نہیں جا رہا، وہ وہیں بیٹھ گئی ہے اور ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی ہیلپ کرو نا۔ اب اس نے ملتجی لہجے میں عدنان سے کہا، پلیز یار، نہ تو تم ہماری فرینڈ ہو نہ ہماری ہیلو ہائے ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ خود دیکھ لو۔ عدنان نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ نکا نم آنکھوں سے واپس مڑ گئی اور پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر پٹی اور دودھ کا پیکٹ لے آئی۔ میری نظر نکا پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے بے چینی ہوئی۔ یار ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں دیکھتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ عشا نے میرا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا، لیکن میری نظریں نکا پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے نکا کو بلی کے پاس جاتے دیکھا اور اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا جو بلی کی طرف بڑھے۔ پہلے تو بلی نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی مگر جب چل نہ سکی تو وہیں بیٹھ گئی۔ نکا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بلی نے ڈر کر سر پیچھے کیا، لیکن نہ جانے اس کے ہاتھوں کا جادو تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ نکا نے اس کے پاؤں کی بینڈیج کی اور پلاسٹک کی پلیٹ میں دور نکال کر اس کے آگے رکھا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن میری نظر اس پر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جانور پسند نہیں، میں نے کبھی انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کچھ دن پہلے اس کے الفاظ میں نے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس کیے۔ میں نے اس کے چمکتے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ لڑکی کیسے اس دن سر کو اپنی انوکھی اور اچھوتی باتوں سے متوجہ کر رہی تھی۔ اپنی کم صورتی کو انوکھی باتوں کے لبادے میں اوڑھ کر سب کو دیوانہ کرتی ہے۔ عشا نے فرحال کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ فرحال نے چونک کر اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا جہاں نکا کے لیے دم سخر تھا۔ فرحال نے اس کے خوبصورت چہرے کو ناگواری سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے عشا، سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کسی کو تکلیف سے نجات دلانا سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ کسی انسان کی، وہ بھی جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، انہیں تکلیف سے، درد سے دور کرنا، اور جنہیں وہ لوگ پسند کرتے ہوں ان لمحوں کی خوبصورتی نے، ان چند ساعتوں کے سحر نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ احساس، ان لمحوں کا جادو اتنا تیز اور حسین تھا کہ میں یعنی فرحال عباس نے اپنے آپ کو نکا علی کے کردار کے حصار میں خود کو پھنستے ہوئے محسوس کیا، اور وہ بھی کون سی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی محبت میں۔ میں نے اب تک اپنی زندگی ہمیشہ خوبصورت چہروں کے درمیان گزاری، چہرے بھی وہ جو ایک پل کو مبہوت کرتے۔ شادی کو تو ایک عام سے چہرے والی لڑکی سے جو اپنی ناپسندیدگی کے باوجود اس بلی کو بچانے کے لیے گئی، ساتھ میں میرا دل بھی لے گئی۔ اس دن میں نے جانا، ظاہری خوبصورتی وقتی چمک رکھتی ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور ماند پڑ جاتی ہے۔ وجود تو ہمیشہ باطنی خوبیوں کا ہوتا ہے جس کے صحت سے انسان چاہتے ہوئے بھی نکل نہیں پاتا۔ ماما پاپا کو میرا فیصلہ وقتی جذباتیت پر مبنی لگا اور میرے دوستوں کو بے حد احمقانہ، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ وقت کے ساتھ سب کے خدشے خود بخود دم توڑ دیں گے۔ میں نے ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا جس کا ظاہر اور باطن بہت خوبصورت ہے، جو ہم درد دل رکھنے اور بے حد پیار کرنے والی لڑکی ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، جب میں نے مس امامہ کو نکا کی ماں کے روپ میں دیکھا تو مت پوچھئے میری حالت کیا ہوئی۔ مما نے مجھے بہت چھیڑا۔ اسے کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ مس امامہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں نے اسکول تو چھوڑ دیا تھا، لیکن نکا کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، بے حد محبت۔ گزرتے وقت نے مجھے یہ احساس دلا دیا، مس امامہ کتنی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون ہیں۔ نکا انہی کا تو عکس تھی۔
معصوم اور محبت کرنے والی۔ میں نے مطمئن ہو کر اپنے والدین کو دیکھا۔ گریٹ فرحان، شکر ہے تم نے کچھ تو اچھا کیا۔ مما نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے مسکرا کر بہت چاہت سے نکا علی کو انگوٹھی پہنا دی۔